بلایا گیا کہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا دیکھو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 تصویریں ہیں، نام ان کا پتہ نہیں، ایڈریس ان کا ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا کرو تم کہ تم اپنی کتابیں کھولو، اپنی کتابیں دیکھتے جاؤ اور ان تصویروں کو دیکھتے جاؤ، اپنی کتابیں کھولو، ان تصویروں کو دیکھو اور کتابوں میں دیکھو، جس کی آنکھیں تمہیں توریت میں ملے، جس کا چہرہ تمہیں زبور میں ملے، جس کی پیشانی تمہیں انجیل میں ملے، جس کا وجود تمہیں قرآن میں ملے، اسی کے نیچے دستخط کرتے چلے جانا۔ سب نے کتابیں کھولی، جلدی جلدی دیکھنا شروع کیا، آنکھیں توریت میں مل رہی ہیں، زبور، جلدی جلدی جا کے دستخط کیے چلے گئے، دستخط کر کے چلے گئے اور بادشاہ آئے تو بادشاہ کو بڑی حیرانی، بہت حیرانی، ایک تصویر وہ ہے جس میں سب کے دستخط، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، ایک تصویر وہ جس میں سب کے دستخط، ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں میں اس مقام پر، ایک تصویر وہ جس میں سب کے دستخط، ایک وہ جس پہ کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کم سے کم ایک آدھ اس پہ بھی کر دیتے، اس نے کہا بادشاہ ضرور کرتے، اگر تم یہ شرط نہ رکھتے کہ کتاب میں دیکھ کے کرنا، ہم کیا کریں، ہمیں اس کا کچھ نظر ہی نہیں آیا، مگر جب اس کی آنکھیں دیکھی تو عین اللہ نظر آئے، کام دیکھے حضور اللہ نظر آئے، چہرہ دیکھا وجہ اللہ نظر آئے۔ سلام ایک وہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جس کا سارا وجود ہے قرآن حدیث میں۔ بزرگا کے پاس تو وزیر نے آگے کہا حضور تو فیصلہ ہو گیا، یہ سچا ہے جو کرنا ہے، جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچانا ہے۔ کہا حضور کتابوں میں تصویریں مل گئیں، انہوں نے گواہی دی تھی، تاجروں نے اب جانے دیجئے اسے، بولا کہ نہیں، جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچانا، یہ بادشاہ کی ضد ہے، جب بادشاہ ضد پکڑ لیتا ہے تو مملکتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچانا ہے، حد من۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کہا ہو گیا فیصلہ، تو لوگوں کا کیا کہے گا؟ بس اب ایسا کرو کہ ایک خط کوفے والے کو لکھو، اور لکھنے کے بعد کہو کہ حضور یہاں ایک بندہ شام کی جانب سے آیا جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کا نمائندہ کہتا ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ آئیے، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہو۔ اللہ اکبر، یا آپ آئیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہو۔ اچھا یہ تھم کے ادھر والے اردو نہیں سمجھتے کیا بات ہے، یا آپ آئیے یا اسے بھیجیے جو آپ کیسا ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب خط پہنچا ہے کوفے تو میرا اور آپ کا مولا منبر صدونی پہ بیٹھا ہے، امام نے خط پڑھا، مسکرائے، کیونکہ خط میں تھا یا آپ آئیں یا آپ جیسا آئے۔ امام نے خط پڑھ کے مسکرا کے بغل میں دیکھا، بغل میں کھڑے تھے امام حسن، یہ کہہ کے خط دیا میرے لال جا، یہ آج پہلا موقع ہے، دنیا کو جا کے بتا دے سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے، جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا کون ہے۔ سچے باپ کا سچا بیٹا کون؟ یہ پہلا موقع ہے جب حسن علی کے نیابت کے لیے چلے، تاریخ کہتی آئے، اب ایک کمرے میں شام والے کو رکھا گیا، ایک میں مولا کائنات۔ بس وزیر نے جا کے کہا حضور تو کوفے والے بھی آ گئے ہیں، وہ خود نہیں آئے، انہوں نے اپنے جیسا بھیجا ہے، اپنے جیسے کا مزہ لیجیے، اپنے جیسا۔
بستر پر اسے سلائیے گا جو اپنے جیسا ہو، سورہ لے کے اسے بھیجیے گا جو اپنے جیسا ہو۔ یہ اپنے جیسے ہی کا تو جھگڑا ہے، اپنے جیسے کو۔ اچھا آ گئے، کہا رکھو بٹھاؤ، کہا پھر اب پوری مملکت میں اعلان کر دو کہ کل دربار میں نہیں لگے گا، بازار میں لگے گا، سڑک پہ، اندر دیواروں میں نہیں، چار دیواری میں نہیں۔ لیجئے اعلان ہو گیا، بادشاہ کا کوئی دکان نہیں کھلے گی، سب بند رہے گا، سب کو دربار میں آنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا۔ پورا دربار اٹھا کے بازار میں لے جائے گیا، پورا دربار بازار میں لے جائے گیا۔ بازار بند، لوگ منتظر ہیں کیا ہوگا، کیوں بلایا ہے بادشاہ نے، آج بازار کیوں بند ہے؟ ہمارے یہاں بھی جب ہڑتال ہوتی ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، کیوں بند کرا دیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کہا بہت بڑا معاملہ ہے، سب پریشان۔ جب دربار میں تخت اٹھا کے دربار سے بازار میں لا کے رکھا گیا، مجمع ادھر کرسیاں، درمیان میں راستہ اور ایک صدر دروازہ بنایا گیا، بڑا مین گیٹ جس سے سب کو آنا تھا۔ بادشاہ آیا، مجمع اٹھ گیا، آ کے بادشاہ بیٹھا، جو بزرگ تھے قوم ملت کے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت، آج دکانیں کیوں نہیں لگنے دی، آج یہ دربار بازار میں کیسے آ گیا، کیا مشکل ہے؟ سارے فیصلے تو آپ کرتے ہیں۔ کہا مسئلہ فیصلے کا نہیں ہے، مسئلہ تجربے کا ہے۔ ہمارے پاس دو آدمی آئے جس میں ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے ایک خود بنا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے تجربے سے یہ بتانا ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ جاؤ شام والے کو لایا جائے۔ ہم مجمع بیٹھ گئے، تاریخ کہتی ہے کہ گیا سپاہی، اس نے یزید سے کہا آپ کو بلا رہے ہیں بادشاہ۔ اس نے بہترین سجا ہوا پگڑی موتیوں والی باندھی، قیمتی ردا، قیمتی لباس پہن کے آیا۔ وہ جو صدر دروازہ تھا نا، صدر دروازہ مین گیٹ جو بنایا تھا، اس پہ رکا اور رکنے کے بعد فرشی سلام کیا۔ فرشی سمجھتے نا، ہمارے یہاں لکھنؤ پہ ہوتا ہے جھک کے۔ لوگوں نے کہا اچھا بھائی یہ کیا ہے، آگے بڑھا، پھر سلام کیا، پھر بادشاہ کے تخت کے قریب آیا، پھر سلام کیا، پیڑیوں پہ چڑھا اور جھکنے کے بعد ہاتھ لیا، چوما۔ اور جب ہاتھ چوما تو بادشاہ نے حقارت سے کہا جا کرسی خالی پڑی ہے بیٹھ جا۔ یہ پہلے والے کی انٹری تھی، شام والے کا آنا تھا۔ سب نے دیکھا اچھا، پہلے وہاں سلام کیا، پھر یہاں کیا، پھر یہاں کیا، پھر ہاتھ چومے، پھر یہاں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب ذرا کوفے والے کو لایا۔ گیا کہ حضور آپ کو بلایا ہے۔ امام حسن نے رسالت کا ماما رکھا، تقوی کی ردا ڈالی، توکل کا پٹکا مارا، عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا، پنجتن کی غیرت سمیٹ کے حسن نے قدم رکھنا شروع کیا۔ جہاں حسن قدم رکھتے تھے ذرات سبح قدوس کی تسبیح کرتے تھے۔ حسن پڑھتے جا رہے تھے، کائنات کی تنابیں بھیجتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حسن اس جگہ آ گئے جہاں صدر دروازہ بنایا گیا تھا۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ امام نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، صدر دروازے پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم اہل بیت کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو، اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو، طاہر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں۔ اگر ہاتھ بندے رہ گئے تو مسجد تک محدود رہ جاؤ گے، غدیر تک نہیں جاؤ گے۔ کیا کہا وہ اب امام نے کہا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے پہلا قدم رکھا،
امام کا پہلا قدم رکھنا تھا کہ پورے دربار کا سناٹا، سکوت، جیسے کوئی ان کی روح قبض کر رہا ہو۔ امام نے قدم بڑھانا شروع کی، بادشاہ نے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع، امام بڑھتے جا رہے ہیں، بادشاہ اٹھتا جا رہا، امام تخت کے قریب ہوتے گئے، بادشاہ تخت سے اترتا گیا، یہاں تک کہ جب امام قریب آئے تو بادشاہ آگے بڑھا، ہاتھ چوم کے کہتا ہے حسن میری جگہ خالی پڑی ہے، جاؤ جا کے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آخری آدمی تک کی توجہ چاہتا ہوں، حسن جاؤ تخت خالی پڑا ہے، تخت پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ امام نے کہا تخت پہ جا کے تو بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت ہے۔ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، ہم جہاں قدم رکھتے ہیں وہی مقام فخر بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبوت اور امامت سے نوازا ہے، قرآن میرے گھر میں اترا ہے، اسلام میرے آنگن میں گھٹریوں چلا ہے، میری ماں سیدہ ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میرا نانا رسول اللہ ہے۔ بیٹھ گئے سکتا، ایک طرف امام، ایک طرف یزید، ایک طرف کوفے والے، ایک طرف شام والے، ایک طرف بادشاہ، ایک طرف حجت خدا، ایک طرف سچا، ایک طرف اصلی، نقلی۔ بادشاہ نے کہا سب بیٹھ گئے، بادشاہ نے کہا بھائی آپ نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا، پبلک سے بھی تو فیصلہ لینا تھا نا، پبلک کا بھی تو ججمنٹ ہونا چاہیے، کیا دیکھا بتاؤ؟ پہلے والے کو آتا ہوا دیکھا کیسا لگا، دوسرے والے کو آتے ہوئے دیکھا کیسا لگا؟ ایک ایک حسینی سے توجہ کی خیرات مانگ رہا ہوں جملے پر، جشن سن کے سمجھ لیجیے گا، جشن کی حیثیت سے جملہ سنیے گا۔ کیا تم نے پہلے والے کو بھی آتے دیکھا، دوسرے والے کو بھی آتے دیکھا؟ پہلے والے میں اور دوسرے والے میں کیا فرق لگا، کیا فیصلہ ہے؟ سب چپ رہے۔ ایک سفید داڑھی والے بابا اٹھے، انہوں نے کہا بادشاہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن۔ پہلے کے آنے پہ لگا کہ کوئی مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے، دوسرے کے آنے پہ لگا کوئی مختار باپ کا مختار۔ کوئی مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا، اس کے آنے سے لگا مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے۔ فقیر کائنات کا بیٹا ہونا اور ہے، امیر کائنات کا بیٹا ہونا اور ہے۔ بیٹھ گئے، ادھر امام حسن، ادھر یزید، درمیان میں بادشاہ تخت پہ بیٹھا۔ اس نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا تو 7-8 پہلوان حبشی ایک صندوق دھکیل کے لائے۔ صندوق سمجھتے ہیں؟ ایک پیٹی ہوتی ہے اسٹیل، اب جو اسٹیل کیا نہیں، لیکن اس زمانے میں لکڑی کیا ہے، اور لکڑی میں بھی اس میں پہیے لگا دیے جاتے تھے تاکہ وہ کھینچ سکے۔ آج کل تو وہ جہیز میں آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی لعنت کا نام جہیز ہے۔ ہمارے یہاں دنیا کی ہر چیز سستی ہے، مگر ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ آدمی سوچتا ہے کہ سب کچھ ہو مگر شادی نہ ہو۔ خدا را اس امر الہی کو آسان کیجیے، ورنہ آنے والا زمانہ آپ کی نسلوں میں اتنا مصیبت کا سبب بن جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں کسی نے جو ہے وہ آیت اللہ بشیر نے جب سے ابھی جا کے سوال کیا کہ بتائیے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ کہا ایک ہی گھر میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اس صوفے پہ باپ بیٹھا ہے، اس پہ بیٹا، دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اگر باپ کو بیٹے سے بات کرنا ہے تو وہ پوچھ نہیں رہا، اس سے پوچھ رہا ہے، اور باپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ بیٹے سے یہ پوچھ لے کہ تو دیکھ کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کیا حالات ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ باپ کو اتنا حق نہیں ہے۔ دیکھیے کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے، جب ہمارا اور ان کا بچپنا تھا ہر باپ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا کمرے میں رہے، مکان میں رہے، مکان کے اندر کمرے میں، بس جاب سے آتا تھا، ڈیوٹی سے آتا تھا، پہلا سوال ہوتا تھا بیوی سے کہاں ہے بیٹا؟ جی باہر گیا۔ کیوں گیا؟ بلاؤ سے اندر آ کرو، یہی تھا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہر باپ اس لیے پریشان ہے کہ کمرے میں کیا کر رہا کہ باہر کیوں نہیں آ رہا۔ ارے بھائی کل تو آپ چاہ رہے تھے کہ کمرے میں رہے، آج یہ کمرے میں تو آپ پریشان ہیں، کل تک یہ اکیلا تھا،
تو اب بھی تو اکیلا کہ نہیں، اب اس کے ہاتھ میں آ گیا موبائل، اور موبائل میں ہے کیمرہ، اس کا نعرہ ہے جیو اور جینے دو۔ جانتے ہیں وسیم نبی صاحب نے کیا کہا؟ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اس مشکل سے پیچھا چھٹانے کا اور اپنا دامن بچانے کا بس ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ شادیوں میں جلدی کریں، اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں میں جلدی کریں۔ تو اس نے پوچھا کتنی جلدی کریں؟ تو انہوں نے کہا بس اتنی جلدی کرو جتنی اذان کے بعد اقامت میں کرتے ہو۔ اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی اگر حفاظت کرنا ہے تو شادیوں میں جلدی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تھکیل کے لائے۔ اب امام اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ادھر یزید بیٹھا، یزید اس صندوق کو دیکھ کے سمجھنے لگا کہ اس میں تو ہیرے جواہرات، مال، سونا چاندی کیا ہوگا، یہی ہوگا، یہ نکلے گا اور بچ جائے گا، مجھے بھی کچھ ملے گا، بادشاہ کچھ ہو جائے گا۔ اس نے لا کے رکھا، بادشاہ نے اشارہ کیا کھولو۔ دو حبشی غلاموں نے جا کے دروازہ کھول دیا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو بادشاہ نے اشارہ کیا لاؤ۔ ایک حبشی غلام جھکا، اور جھکنے کے بعد ایک تابلو، ایک فریم نکالا اور لے کے آیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے فریم لیا، اسے صاف کیا، دیکھا، اٹھا، اور اٹھ کے آنے کے بعد یزید کے پاس آیا اور کہا دیکھ، پہچانتا ہے کون ہے؟ جانتا ہے کون ہے؟ یہ تصویر کس کی ہے؟ یزید نے اسے چاروں طرف گھما کے دیکھا، کہا میں نہیں جانتا۔ اچھا تو نہیں جانتا، شاید تیرا باپ جانتا ہو، شاید تیرا باپ جانتا ہو۔ ارے کہاں سے لاؤ گے اتنا بڑا سچا بیٹا؟ بھرے دربار میں اعلان کیا، کہنے لگا بادشاہ اگر مجھے میرا باپ جانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا۔ ہائے ہائے، بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان کیا، اپنی بھی جہالت کا اعلان کیا، اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان کیا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تو کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ اٹھا، تصویر لی، زمین پہ آگے بیٹھا، ایک ہاتھ امام کے قدموں میں رکھی اور تصویر اٹھا کے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مولا بتائیے کس کی تصویر ہے، مولا بتائیے۔ نا امام نے تصویر دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ اب تو بادشاہ کو پسینہ آنے لگے کہ اگر وہ نہیں بتا رہا تو اس کا تو بنیادی حق ہے، وہ بھی جائے، اس کا باپ بھی جائے، یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آخری آدمی تک اس لفظ کو وصول کر لیجیے گا۔ کہا بتائیے۔ امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر آپ نے نہ بتایا تو کون بتائے گا؟ امام نے کہا آدھا امتحان لے رہا ہے، ایک تصویر کا ہم سے پوچھ رہا ہے، اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو جو 312 صندوق میں ان کا کون بتائے گا؟ اگر ایک کا میں نے بتا دیا تو جو 312 اور ہیں ان کا کون بتائے گا؟ اور لوگوں کو پتا چلا کہ اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ صندوق میں کتنی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، جو بندہ صندوق کے اندر کی جانتا ہو کیا عریضے کے اندر کی نہیں جانتا؟ کیا قبر کے اندر کی نہیں جانتا؟ اب سنیے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مولا کا اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو جو 312 ہیں ہمارے جانے کے بعد ان کا کون بتائے گا؟ کہ تو پھر کہ ساری نکلوا۔ ایک تصویر غلام لایا تھا نکال کے 312، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 313۔ غلام نے 313 تصویریں نکالی۔ وہاں سڑک نہیں تھی، روڈ تھا، دیواریں نہیں تھی کہ کیلے ٹھوکو اور ٹانگ دو، نہیں، 313 سپاہی تصویریں لے کے کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا مولا اب تو ساری تصویریں نکل گئی، اب آپ بتا دیجئے۔ امام حسن اپنی جگہ سے اٹھے، اللہ اکبر، پورا مجمع دیکھ رہا، یزید حیوانک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک منگائی، انہوں نے کہا کہ 312 اور۔ امام اٹھے، تخت کے سامنے آئے، ہاتھ پھیلائے۔ بادشاہ نے کہا جی مولا۔ کہا اپنا ہاتھ دے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اگر تو نہیں جائے گا تو بتاؤں گا کسے؟ بادشاہ اترا، امام قریب لائے، کہا سن، یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ زکریا ہے، یہ شیش ہے، یہ انوش ہے، یہ نحلائی ہے، یہ کنعان ہے، یہ حرام ہے، اور یہ میرا نانا محمد ہے۔ خدا کی قسم جب امام بتا رہے تو جیسے آپ خاموش ہیں نا، ایسے ہی وہ مجمع بھی چپ تھا۔ جب امام نے آخری تصویر پہ کہا یہ میرا نانا محمد ہے تو پورا مجمع قد سے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔
آپ کائنات کی بنیاد، آپ سچے، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے بادشاہ ہاتھ چوم کے تخت کی طرف جانے لگا، بھائی پوری توجہ، ایک ایک بندے کی جب جانے لگا نا تو امام نے ہاتھ پھر پکڑ لیا، اس نے کہا مولا آپ کہاں جا رہا ہے؟ کہا تخت کی طرف۔ کہا بھی پوری بات تھوڑی ہوئی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میں نے جو پوچھا تھا آپ نے بتا دیا۔ کہا یہ تو ہم نے وہ بتایا ہے جو تم نے پوچھا ہے، اب ہمیں وہ بھی تو بتانا ہے جو ہم جانتے ہیں۔ کہا مولا کیا؟ کہا بھی تو خالی ہم نے نام بتائے ہیں۔ کہا آپ کیا بتائیں گے؟ کہا بھی نام تیرے کہنے سے بتائیں، زمینیں ہم بتائیں گے، زمانے ہم بتائیں گے، علاقے ہم بتائیں گے، صحابی ہم بتائیں گے، چاہنے والے ہم بتائیں گے، ماننے والے ہم بتائیں گے، کتابیں ہم بتائیں گے، صحیفے ہم بتائیں گے۔ سنیے، امام نے کہا ہم بتائیں گے کس نبی کا، کس رسول کا، کس نبی کا کون سا زمانہ تھا، کون سی زمین تھی، کون صحابی تھا، کون ماننے والا تھا، کون نہ ماننے والا تھا، کون دشمن تھا، کون دوست تھا، کون کتاب، کون سی کتاب تھی، کون سا صحیفہ تھا، کون سا علاقہ تھا۔ امام نے بتانا شروع کیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ مجمع اٹھ گیا، پھر نعرہ لگنے لگا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔ مجمع کو مطمئن کیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بادشاہ قدموں پہ گرا، قدم چوم کے کہنے لگا مولا آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، میں نے خالی نام پوچھا تھا، آپ نے نام بھی بتایا، زمانہ بھی بتایا، کتابیں بھی بتائیں، علاقے بھی بتائے۔ امام نے کہا ایک چیز اور بتا دیں۔ کہ کیا؟ کہ یہ بتا دیں ان کی ننہال کہاں کی ہے، ننہال کہاں کی ہے۔ ابھی یہ بھی بتانا ہے، آخری آدمی تک میری تقریر ختم ہو رہی ہے، ابھی یہ بھی بتانا ہے ان کی ننہال کہاں کی ہے، ددیال کہاں کی ہے۔ امام نے بتانا شروع کیا، یہ آدم، یہ نوح، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل، اس کی ننہال یہاں کی ہے، اس کی ماں یہاں کی ہے، اس کا باپ یہاں کا ہے، اس کا خاندان یہاں کا ہے، اس کا قبیلہ یہاں کا ہے، اس کی تجارت یہ تھی، اس کی وزارت یہ تھی۔ پورا مجمع ہونک پیشانیوں کا سوال، یہ کون انسان ہے جس سے پوچھ اتنا رہے ہیں، بتا اتنا رہا ہے۔ آخری آدمی تک پوچھ اتنا سا رہے ہیں، بتا اتنا رہا۔ بیٹھ گیا، بیٹھنے لگا۔ امام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا آپ کیا بتائیں گے؟ بے نام میں نے پوچھ کے غلطی کر دی، میں نے نام پوچھا تھا، آپ نے ایڈریس بتایا، آپ نے ننہال بتائی، آپ نے ددیال بتائی، آپ نے سستاد بتائی، آپ نے کتابیں بتائی، آپ نے صحیفے بتائے، آپ نے علاقے بتائے، آپ نے بندے بتائے، آپ نے ماننے والے بتائے، آپ نے نہ ماننے والے بتائے، اب کیا بچا ہے؟ امام نے کہا اصل چیز تو باقی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی تو ہم تجھے ان کے بارے میں بتا رہے تھے، ابھی تو یہ بتانا ہے کہ ان میں کس پہ میرے باپ کا کیا احسان ہے۔ ابھی تو یہ بتانا ہے ان میں کس پہ میرے باپ کا، ذرا بولیے کیا احسان ہے۔ بادشاہ نے کیا مطلب؟ پورا مجمع ہونا۔ اب کیا ہوگا؟ امام نے کہا بادشاہ سن، کیا ہوا؟ کہ یہ آدم ہے، اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی، اس کی کشتی میرے باپ نے کنارے لگائی، یہ ابراہیم ہے، اس کے لیے آگ میرے باپ نے گزار کی، یہ یوسف ہے، اسے کنویں سے میرے باپ نے نکالا، یہ سلیمان ہے، اس کا تخت میرے باپ نے اڑایا۔ بادشاہ پورے مجمع کو دیکھ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے او دنیا والو، جب بیٹا ایسا ہے بادشاہ شکر ادا کر۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے جو کمر لگائے بیٹھے ان تک یہ آواز پہنچ جائے، یہ تو شکر ادا کر کہ بیٹا آیا ہے، یہ تو شکر ادا کر کہ بیٹا آیا ہے۔ اگر باپ آتا تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کس پر میرا کیا احسان ہے، تصویریں خود بولتی۔
तस्वीरें खुद बोल दी। पूरा मजमा खड़ा हो गया, कहने लगा हसन सच्चा। बादशाह ने यजीद की तरफ देख के कहा खुद जाएंगे या पहुंचवाऊं? खुद जाएंगे या पहुंचवाऊं? उसने कहा मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा, चूंकि बेटे के अंदर सारी सिफात बाप वाली आती है, और पैगंबर की हदीस है कि हर बेटे के अंदर बाप ही की सिफतें आती हैं। अगर बाप अक्लमंद था तो बेटा भी अक्लमंद होगा, अगर बाप बाशऊर था तो बेटा भी बाशऊर होगा, अगर बाप शायर था तो बेटा भी शायर होगा, अगर बाप खतीब था तो बेटा भी खतीब होगा, अगर बाप के अंदर लीडर वाली सलाहियतें थी तो बेटे में भी होंगी, अगर बाप नमाजी था तो बेटा भी नमाजी होगा, अगर बाप दीनदार था तो बेटा भी। मैं जुमला कहूं मैं क्या करूं? हसन के अंदर तो अली की सिफत आई थी, अली के अंदर किसकी सिफत आई थी? हर बेटे के अंदर बाप की सिफत आती है, तो बताइए अली के अंदर किसकी सिफत आई? अली कुल्ले ईमान थे, फिर अली के अंदर किसकी सिफत आई? अब बाप जो है वहां शाम में अंजुमन जमाए, पब्लिक जमाए, आइए हुजूर यजीद नजर नहीं आ रहे, गए हुए हैं ऑफिशियल मीटिंग पे गए, देखिएगा पूरा मार्का जीत के आएगा। हो सकता है कि बादशाह उसी की बैहत कर ले। अभी वहां ये माहौल बन रहा, इतनी देर में दरबार के सामने से लोगों ने कहा अरे नीचे कितनी लंबी उम्र पाई है, आ गए तो कहा बुलाओ बुलाओ, ये जुमला मैं आपकी अपनी तरफ से बुलाओ। सिपाही ने जाकर कहा कि बुलाइए, आपको बुला रहे हैं। तो कौन? कहा आपके अब्बा। मेरा अब्बा भी है। मेरा भी कहाँ? वो जो बैठे हैं भाई राशन कार्ड में तो उन्हीं का नाम है, अब वो तो अल्लाह जाने, कभी जिंदगी रही तो बयान होगा कि उनका क्या शजरा है, नसब हसब क्या है। कब बुला रहे हैं आपको, जाइए। कम उनसे कहो कि मैं नहीं आइए। अब खैर भरे दरबार में आ गए, कुर्सी वाले कुर्सी पे बैठे, खड़े होने वाले खड़े, हवाली मवाली सब मजमा, अरे क्या आ गए आ गए आ गए आ गए, आइए 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 आ गए। बेटा कैसा रहा आपका टूर, आप जो गए थे? उसने कहा अब्बा कमरे में पूछ लीजिए, यहाँ मत पूछिए। कमरे में पूछिए, यहाँ मत पूछिए, बड़ा दरबार है, लोग हैं, कम से कम आपकी इज्जत नहीं मेरी तो है। आपको लोग इज्जत नहीं देते, मुझे तो थोड़ी बहुत देते हैं। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बताओ भरे दरबार में बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा सफर। सुनिए, भरे दरबार में जलील किया है मुझे, भरे दरबार में मेरी तौहीन हुई है। बाप जैसा भी हो बेटे के नाम पे मचल जाता है, ये भी मचल गया। खड़ा होकर कहने लगा किसमें इतनी ताकत जुर्रत मचान कि मेरे लाल को भरे दरबार में। उसने कहा अभी नाम बताऊंगा तो ये आवाज भी कम हो जाएगी। किसने किया है? मैं करता कौन? जिसके बाप ने आपको जलील किया था। जिसके बाप ने आपको जलील किया था उसी के बेटे ने मुझे जलील किया। कहेगा किसने? हसन इब्ने अली ने। अरे खुश हो गया, कह रहा मेरे लाल खुश हो कि तुझे कायनात के इज्जतदारों ने जलील किया है। तारीख में जाइए, किसी ने जाके अपने अब्बा से कहा मुझे एक ने ये कह दिया ओ गुलाम के बेटे नीचे उतर गुलाम ज़ादे। बाप नाराज होने के बजाय खुश हो गया, कहने लगा मेरे लाल जा यही लिखवाना कि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके गुलाम हैं, गुलाम। उसने कहा अब्बा बड़े दरबार में तौहीन हुई है, मुझे बदला लेना। उसने कहा जरा दोबारा कहना। कहा मुझे बदला लेना है हसन से। कहा जरा दोबारा कहना। कहा बदला। कहने के बेटे इसी ख्वाहिश में तो तुम्हारे दादा निकल गए, इसी में हम बैठे हैं। ये ख्वाहिश छोड़ दो जो कभी पूरी होने वाली नहीं। कहा नहीं, मेरी तौहीन हुई है, मुझे अपनी इज्जत का बदला लेना है, मैं भी वही करूंगा। उसने कहा सुन, तेरी मेरी इज्जत तो मेरे हाथ में है। हमने अमल किया, लोगों ने हमारी तौहीन कर दी,
ان کی عزت کا واسطہ اللہ سے جڑا ہے. ان کی عزت اللہ کی عزت، ان کی آبرو اللہ کی آبرو، ان کی شان اللہ کی شان، ان کا وقار اللہ کا وقار. اللہ اپنی عزت میں آج نہیں آنے دے گا. بھول جا کے نہیں، انشاءاللہ کل آگے کی باتیں بیان ہوں گی. ایک صلوات پڑھیں. چار مصرے پڑھ کے میں دعا کر دوں کہ وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین رکھتا ہے. وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. امام حسن کے لیے اس سے خوبصورت شعر میں نے اپنی زندگی میں سنا ہی نہیں. وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں صرف ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. چھوٹا کرو تو حسین. پھر دعا ہے پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ان مسکراتے ہوئے چہروں کو خدا ہر بلائے ناگانی سے بچائے. عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. حاضرین کوئی سال کے اندر زیارت کربلائے مولا سے میرے اللہ واسطہ محمد علی محمد کا جو ایک بار جا چکا اسے دو بار بلا دے، دو بار جا چکا اسے بار بار بلا دے. ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ. خدایا ہم میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر. خدایا اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. خدایا 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 جوان ہیں ان کی حفاظت فرما، بزرگ ہیں ان کا سایہ تھا دیر ہمارے سروں کا سلام. خدایا جو بیمار ہیں بے حق کے بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما. خدایا جو پردیس میں ہیں خدایا انہیں ساتھ خیریت کے انہیں کے گھروں کو لوٹ نصیب فرما. خدایا دنیا میں ہزاروں گھر بن رہے ہیں، ہر گھر کے بننے کی خوشی ہوتی ہے، ہر مکان کے بننے کی خوشی ہوتی ہے، مگر میرے اللہ ہر عزادار کی دلی تمنا یہ ہے کہ وہ اس مرنے سے پہلے اپنی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ بنتا ہوں. ایسے حالات ایسے اسباب فراہم فرما کہ بقی کی تعمیر ہو سکے. خدایا 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 تو واسطہ محمد علی محمد کا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، سرکار کے آمن و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام عزاداروں کے لیے، تمام مومن و مومنات کے لیے اور بالخصوص